کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایک شخص بے وقت ایک جید عالم دین بھی ہو اور ایک صوبے کا طاقتور حکمران بھی؟ یہ کہانی ہے مفتی محمود کی، ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان کے مذہبی اور سیاسی دونوں منظرناموں پر بہت گہرے نقش چھوڑے۔ آئیے ان کی زندگی کے اس غیر معمولی سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ مفتی محمود کی شخصیت کو دیکھیں تو اس میں دو بالکل الگ الگ دنیائیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ ایک گہرے عالم دین تھے جن کے علم کا پیمانہ یہ ہے کہ انہوں نے لگ بھگ 25,000 فتوے جاری کیے، اور دوسری طرف وہ سیاست کے میدان کے ایک منجھے ہوئے کھلاڑی تھے جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کے عہدے تک پہنچے۔ ان کی زندگی کا سب سے دلچسپ پہلو شاید یہی امتزاج ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ہی شخص میں یہ دوہری صلاحیتیں آئیں کہاں سے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم و تربیت میں جھانکنا پڑے گا، جہاں ان کی شخصیت کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کی علمی بنیاد بہت ہی مضبوط تھی۔ 1919 میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم مراد آباد سے حاصل کی، لیکن ان کی شخصیت پر جو سب سے گہرا اثر پڑا وہ تھا دارالعلوم دیوبند کا، جو اس وقت پورے بر صغیر میں علم کا سب سے بڑا گڑھ مانا جاتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد 1941 میں انہوں نے پڑھانے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ لیکن ان کا ویژن صرف خود علم حاصل کرنے تک محدود نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ علم کے چشمے جاری ہوں، اور اسی سوچ کے تحت 1946 میں انہوں نے ملتان میں جامعہ قاسم علوم کی بنیاد رکھی۔ یہ مدرسہ آگے چل کر دینی تعلیم کا ایک بہت اہم مرکز بنا، جس نے ہزاروں علماء کو تعلیم دی۔ ان کے علمی مرتبے کا اندازہ صرف ان کے قائم کردہ اداروں سے نہیں بلکہ ان کے ذاتی کام سے بھی ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اپنی زندگی میں انہوں نے تقریباً 25,000 فتوے جاری کیے۔ یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے علم کی گہرائی کیا تھی اور لوگوں کو ان پر کتنا زیادہ بھروسہ تھا۔ تو یہ تو تھا کہانی کا ایک رخ، علم اور دین کی دنیا۔ لیکن اب چلتے ہیں دوسرے اور شاید سب سے دلچسپ رخ کی طرف، یعنی سیاست کا پیچیدہ میدان۔ آخر یہ عالم دین اس دنیا میں کیسے داخل ہوئے اور اپنی جگہ کیسے بنائی؟ اچھا، سیاست میں ان کا داخلہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ شروع میں وہ جمعیت علماء ہند کا حصہ تھے اور تقسیم ہند کے حامی نہیں تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے زمینی حقیقت کو قبول کیا اور اپنی تمام تر توجہ یہاں مسلمانوں کے حقوق کے لیے وقف کر دی۔ بہت جلد وہ جمعیت علماء اسلام یعنی JUI کی ایک مرکزی شخصیت بن گئے اور 1962 میں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے۔ اور جب وہ پارلیمنٹ پہنچے تو وہاں جا کر صرف کرسی پر بیٹھے نہیں رہے، وہ حزب اختلاف کی ایک گرجدار اور با اصول آواز بن کر ابھرے۔ انہوں نے 1 یونٹ جیسی حکومتی پالیسیوں کی کھل کر مخالفت کی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ پالیسیاں اسلام اور عوام دونوں کے مفادات کے خلاف ہیں۔ دیکھیں، اپوزیشن میں رہ کر حکومت پر تنقید کرنا ایک بات ہے، لیکن اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب اقتدار خود آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اور مفتی محمود کی زندگی میں یہ مرحلہ بھی آیا جب وہ ایک صوبے کے حکمران بنے۔ مارچ 1972 سے فروری 1973 تک، یعنی صرف 9 مہینوں کے لیے، مفتی محمود نے صوبہ سرحد، جو اب خیبر پختونخوا ہے، کہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ ایک چوٹی کے عالم دین جمہوری طور پر ایک پورے صوبے کے حکمران منتخب ہوئے تھے۔ تو اپنے اس مختصر دور حکومت میں انہوں نے کچھ بڑے اور آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن قدم اٹھائے۔ پہلا، اپنے اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے انہوں نے پورے صوبے میں شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی لگا دی، اور دوسرا، قومی تشخص کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے سرکاری دفاتر میں اردو کو بطور سرکاری زبان نافذ کرنے پر زور دیا۔ بھلے ہی ان کی حکومت 9 مہینے سے زیادہ نہ چل سکی، لیکن ان کی دیانتداری اور اصول پسندی کی وجہ سے تاریخ میں انہیں ایک مثالی حکمران کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ ان کی یہ شہرت آج بھی پاکستان کی سیاست میں ایک مثال سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ان کا سیاسی قد صرف ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ تک محدود نہیں تھا۔ دراصل ان کا اصل اثر تو قومی سطح کی سیاست پر نظر آتا ہے، جہاں انہوں نے پاکستان کی تاریخ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ قومی سیاست میں ان کا کردار واقعی بہت مرکزی تھا۔ مثال کے طور پر 1973 کا آئین، اس کو اسلامی رنگ دینے میں ان کا ایک کلیدی رول تھا۔ پھر تحریک ختم نبوت جیسی بڑی مذہبی تحریک، اس کے بھی وہ اہم رہنما تھے، اور 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف بننے والے 9 جماعتی سیاسی اتحاد یعنی پاکستان قومی الائنس کے بانیوں میں بھی وہ شامل تھے۔ بعد میں ان کی سیاسی میراث کو ان کے بیٹے فضل الرحمان نے آگے بڑھایا۔ تو جب ہم ان کی پوری زندگی کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو 2 دھارے بالکل واضح نظر آتے ہیں۔
ایک طرف ان کی گہری دینی اور علمی خدمات جیسے جامعہ قاسم العلوم کا قیام اور 25,000 فتاوے، اور دوسری طرف ان کی ٹھوس عملی سیاست جیسے وزیر اعلیٰ بننا اور 1973 کے آئین میں کردار ادا کرنا۔ 14 اکتوبر 1980 کو 61 سال کی عمر میں مفتی محمود اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات سے ایک دور تو ختم ہوا، لیکن ان کا اثر آج بھی پاکستان کے دینی اور سیاسی منظرنامے پر گہرا ہے۔ اور آخر میں، مفتی محمود کی زندگی صرف ایک تاریخی داستان نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ان کے دور میں تھا۔ کیا ایمان اور سیاست ایک جدید ریاست کے ڈھانچے میں واقعی ایک ساتھ کامیابی سے چل سکتے ہیں؟